نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دین کی بڑی شان بیان فرمائی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، جب بھی اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں، صرف یہ ان کے ذہنوں کے اندر نہیں ٹھونسنا چاہیے کہ آپ حافظ بنیں گے، تراویح پڑھیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے، آپ کی آواز اچھی ہوگی، نعت شریف پڑھیں گے تو آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے، آپ پھر عالم دین بن جائیں گے، مدرس ہوں گے تو بڑی بڑی تنخواہیں ملیں گی، آپ خطیب بنیں گے تو بڑے بڑے پیسے آپ کے پاس آئیں گے۔ ہرگز اس لعنت کا توق ان کے گلے میں نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ مصیبت ہے۔ بس اس کی مثال تو یوں ہی ہے کہ جناب والا جس طرح ہم گائے اور بھینس دودھ کے لیے خریدیں، دودھ تو پینا ہی پینا ہے، وہ ساتھ گوبر بھی دیتی ہے جو ہمارے رقبہ جات کے لیے مفید ہے۔ جب دین کا نور تمہارے دل و دماغ میں آ جائے گا، دیندار تو آپ ہو ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ انعام میں دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے سکول بندہ پڑھے یا علم دین پڑھے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری نوکری بڑی لگے گی، تنخواہ بڑی آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے منع فرمایا گیا کہ علم ہے نور، دنیا ہے ٹھیکری اور گوبر، اس گوبر کے بدلے نور کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تم علم دین کا کام کرو، تم جناب ملک و ملت کی خدمت کا کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا ہی فرما دے گا۔ کیا خیال ہے؟ جو ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی دے اس کو تنخواہ نہیں ملے گی؟ جو سائنسدان سائنس کا کام کرے اس کو کام جناب والا لوگ پیسے نہیں دیں گے؟ جو عالم دین اپنے دین متین کا کام کرے، کیا قوم خدمت نہیں کرے گی؟ ہر حوالے سے خدمت ہی ہوگی، لیکن نیت کا فرق ہے۔ جو یہ سوچ کر کام کرے کہ مجھے پیسہ ملے گا، وہ بندہ مارا گیا، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ ہمیشہ فلاح میں وہی رہے گا جس کی خالص نیت ملک و ملت کی خدمت اور دین متین کی خدمت تھی، بس وہ خدمت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ پیسہ عطا فرما ہی دیتا ہے۔